حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بڑا پیار فرماتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ مشکات کی حدیث پاک ہے کہ کسی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اے عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ کس سے پیار فرماتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے۔ سوال کیا، اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ مردوں میں آقا سب سے زیادہ کس سے پیار فرماتے تھے، کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ سے، اپنی بیٹی سے آقا پیار فرماتے تھے، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، بیٹیوں سے پیار کرنا، بیٹیوں سے محبت کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، بیٹیوں کو بیکار نہ سمجھا جائے، بلکہ بیٹیوں سے پیار کرنے کا اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور بیٹیوں کے قدموں کی برکت سے رب کریم رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر انداز دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آپ نے کیسی محبت فرمائی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی باہر سے آتے نا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو جاتے، دروازے پر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرتے، السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب دیتی، لیکن آقا کریم دروازے پر ہی کھڑے رہتے، آقا اندر تشریف نہ لاتے۔ تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں فاطمہ سے کہتی، بیٹی سنتی ہو تمہارے ابا جان آ گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاتی، دروازہ کھولتی اور آپ کی انگلی پکڑ کے سیدہ فاطمہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر کے اندر داخل فرماتی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے کہ جب تک آپ کی بیٹی آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر نہیں لے کر آتی۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ بیٹی سے شفقت ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب اندر تشریف لے آتے آقا تو سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان کے قریب بیٹھ جاتی اور آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روز سیدہ فاطمہ نے اپنے ابا جان، ساری کائنات کے مالک و مختار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، اے ابا جان ذرا یہ تو بتائیں کہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی، میں اپنے رب کا دیدار کب کروں گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی نے چھوٹی عمر ہے لیکن سوال کتنا بڑا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی بہت جلد تم اپنے رب کو دیکھو گی، اللہ تمہیں جنت میں بلائے گا اور جنتی عورتوں کا رب کریم تمہیں سردار بنائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے باتیں کیا کرتے تھے، راز کی باتیں سیدہ فاطمہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان کے کہنے پر آتی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آج تو میرے عزیز کسی سے بات ہو جائے نا اور کوئی عام سا شخص کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے
لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے فلاں گدی نشین کھڑا ہو جاتا ہے، میرے لیے فلاں عہدیدار کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے لیے فلاں عالم کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کی بات ہوگی، آپ اس قابل ہوں گے، اس لائق ہوں گے، لیکن جس کے لیے ساری کائنات کے مالک و مختار کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پر جس کو بٹھائیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا. تو میرے آقا کریم جس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آقا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ آئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھایا. ابھی گفتگو چل رہی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کے کانوں میں کچھ کہا. ابھی نبی نے کچھ کہا ہی تھا کہ ادھر سیدہ فاطمہ رونے لگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. جب سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کیا اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں ہی آقا کریم نے پھر کچھ کان میں کہا. اب سیدہ فاطمہ ہنسنے لگ جاتی ہیں. جب میں نے یہ منظر دیکھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو باتیں اپنی بیٹی سے کرنا تھی، جو راز کی باتیں کہنا تھی وہ کہہ چکے. آقا کہیں تشریف لے جاتے ہیں. میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ابا جان ایسی کون سی بات تم سے کہہ رہے تھے کہ کبھی تم ہنستی تھیں اور کبھی روتی تھیں. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں امی جان یہ میری اور میرے ابا کے درمیان کی بات ہے، یہ میرے ابا جان کے راز کی بات ہے. جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں، آپ حیات ہیں، میں اس وقت تک یہ راز کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گی. وقت گزرتا چلا گیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے کی تو ہماری ہمت نہیں تھی. ادھر نبی کی طبیعت خراب ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. ساری کائنات کے مالک و مختار وصال ظاہری فرماتے ہیں، آپ اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں. پھر وقت گزرا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا مجھے ملا کہ سیدہ فاطمہ سے میں نے وہ سوال کیا اے فاطمہ یہ تو بتاؤ اب تو تمہارے ابا جان بھی موجود نہیں ہیں، تم نے کہا تھا کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں جب تک یہ راز کی بات کسی کو نہیں بتائی جائے گی. اب بتاؤ کہ آقا کریم نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم کبھی ہنستی تھیں کبھی روتی تھیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے امی جان جب میں رو رہی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا اے میری بیٹی فاطمہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں. جب اتنا کہا آقا کریم نے تو میں رونے لگ گئی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کی خبر مجھ سے برداشت نہ ہو سکی. ابھی میں رو رہی تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اے بیٹی میری جدائی کا زیادہ غم نہ کرنا بلکہ میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کسی کی ہوگی تو میری بیٹی تو میرے پاس میں سب سے پہلے آئے گی، تیری ملاقات مجھ سے سب سے پہلے ہوگی. تو پھر میں نے ہنسنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں تو صحیح کیا پیار ہے، کیا محبت ہے. جب اپنے والد کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کی خبر سنی تو آپ رونے لگ جاتی. جب اپنے وصال کی خبر سنی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگ جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تجھے یاد ہے نا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جب تو آئے گی اللہ تجھے جنت میں لے جائے گا اور تمام ہی جنتی عورتوں کی سردار تجھے اللہ رب العزت بنائے گا اور اللہ رب العزت تجھے اپنا بھی دیدار کرائے گا. یہ مقام ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا، سیدہ فاطمہ کا. آج کی ہمارے معاشرے کی ماں و بہنوں کو، خواتین اسلام کو اگر اپنی زندگی گزارنے کا کہیں سے طریقہ لینا ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ زندگی کیسے گزاریں تو سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی حیات کو پڑھیں. رب کعبہ کی قسم آپ نے سیدہ فاطمہ کی زندگی پر عمل کر لیا، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر لیا تو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی.